اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان منافقوں کے دلوں میں اصل میں بیماری ہے، دین اسلام سے نفرت، مسلمانوں سے حسد کا مرض ہے۔ واضح رہے کہ ایسے مرض کو معنوی اور روحانی مرض کہا جاتا ہے، دیکھنے میں نظر نہیں آتا، دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ دل کا مرض ہے، روح کا مرض ہے کہ ان کو دین سے نفرت ہے، اسلام سے نفرت ہے، ایمان والوں سے نفرت ہے، دین کا کوئی کام ان کو اچھا نہیں لگتا۔ اس کو مرض کہنے کی وجہ یہ ہے جس طرح جسم کو لگنے والا مرض جسم کو کمزور کر دیتا ہے، اسی طرح روح کو لگنے والا مرض روح کو کمزور کر دیتا ہے، اور روح کے اندر فہم دین، دین کی سمجھ اور دین کے راز کو سمجھنے کی صلاحیت، تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو دین کی سمجھ نہیں آتی، دین کے کاموں کی صلاحیت ہی انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس انسان کے اندر سے دین کو سمجھنے کی صلاحیتیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی ادراک کے فقدان کو بیان کرنے کے لیے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں مگر یہ دین کی باتوں کو نہیں سمجھتے، یہ حقائق کو نہیں سمجھتے۔ دل کا مرض اصل مرض ہے، دل کی بیماری اصل بیماری ہے۔ دل کی بیماری یہ دنیا کی جو بیماریاں یہ نہیں، دل کی بیماری کے دل کے اندر دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، دین نفرت ہی نفرت ہے، اور اللہ سے کوئی تعلق، اللہ کی کوئی محبت دل میں نہیں ہے، یہ ہے دل کی بیماری۔ اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا دل کا مرض بہت بڑا مرض ہے، دل کا بیمار ہو جانا پورے جسم کا بیمار ہو جانا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ناراض ہو کر ان کا مرض اور بڑھا دیا، ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ منافقین کے دلوں میں پہلے سے ہی مرض موجود تھا، اب قرآن کریم کے نزول، اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت دے کر ان کا مرض اور بھی بڑھ گیا۔ اس لیے جس قدر قرآن کریم نازل ہوتا گیا اسی قدر ان کا انکار بڑھتا گیا، جس قدر مسلمانوں کو ترقی ہوتی گئی اسی قدر ان کا حسد بھی بڑھتا گیا۔ اسی کو فرمایا گیا کہ اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، اور یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ انسان کو پھر دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں ہی لگا دیتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں لگا دیتے ہیں، کوئی انسان کو سمجھ نہیں آتی، دین کی باتیں انسان کو پھر بالکل سمجھ نہیں آتی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا جس کا درد ان کے دلوں تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ منافقین کو دردناک عذاب دینے کی وجہ، پیچھے کافروں کی سزا بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جہاں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں لہم عذاب علیم، انہیں دردناک عذاب ہوگا، پہلے کا بڑا عذاب ہوگا، اب کا دردناک عذاب ہوگا، کہ منافق جہنم میں کافروں سے بھی نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی منافقوں کو کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا ملے گی، اس لیے کہ منافق جان بوجھ کر اسلام کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کو دردناک سزا دی جائے گی۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، جھوٹ بولنے کا بڑا برا انجام ہے۔ منافقین کے کفر و نفاق کا سب سے بڑا جرم جھوٹ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دردناک عذاب کی وجہ ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دے کر اشارہ فرمایا کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا، اسی بری عادت نے ان کو کفر و نفاق تک پہنچایا۔ جھوٹ باقی جرائم کا منبع ہے، ہر گناہ اسی سے نکلتا ہے، اگر جھوٹ انسان چھوڑ دے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائے۔ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر تو یہ جھوٹ کا متعدی مرض نہیں۔ ہمارے حضرت پیر مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ 20 سال سے اپنا محاسبہ کر رہا ہوں تاکہ کسی طریقے سے بھی منہ سے جھوٹ نہ نکلنے پائے۔ مثلا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں میں 1 سیکنڈ میں آیا، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے کیونکہ 1 سیکنڈ تو اسی وقت ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وإن الرجل لیکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، بے شک جھوٹ فسق و فجور تک پہنچا دیتا ہے، فسق و فجور جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے میں لگا رہتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایاکم والکذب
فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے، یعنی ایمان سے بالکل الگ چیز ہے جھوٹ۔ تو جھوٹ اگر ہم چھوڑ دیں، اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کا بھی اہتمام کریں کہ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچیں۔ جیسے چھوٹے سے جھوٹ کو بھی ذکر کیا گیا کہ 1 سیکنڈ میں آیا، 1 سیکنڈ تو اسی وقت ختم ہو گیا، کیسے یہ کہہ دیا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم دیکھیں کہ ہم جھوٹ نہ ہو جائے کسی وجہ سے، تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ جھوٹ منافقین کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب دینے کی وجہ بھی جھوٹ ذکر کی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے۔